بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم اپنے ضمیر اور دلوں کے دروازوں پر دستک دیں اور ایک خطرناک سوال کو محض زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے ادا کریں، آواز دیں۔ خطرناک اس لیے نہیں کہ وہ آگ بھڑکاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ آئینہ دکھاتا ہے۔ سوال یہی نہیں کہ کون کس مسلک سے ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یا برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں، اگر دنیا کے 2 ارب مسلمان سب کے سب شیعہ ہوتے تو کیا یہ سپر طاقتیں، ظالم طاقتیں اسی طرح ہمارے شہروں پر نگاہ بند ڈالتی؟ خطرناک اس لیے نہیں وہ آگ بھڑکاتا ہے، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہمیں وہ آئینہ دکھاتا ہے۔ سوال یہ، گزارش یہ ہے کہ کیا آپ خود سوچیں، امریکہ تہران کی طرف آنکھ اٹھا سکتا تھا؟ کیا اسرائیل میزائلوں کی زبان میں ہمارے قائدین سے گفتگو کرنے کی جسارت کرتا؟ کیا ہمارے قائدین کو یوں نشانہ بنایا جاتا؟ کیا غزہ کے آسمان پر آگ اس طرح برستی رہتی؟ کیا نتن یاہو کی خونخوار بمباری سے غزہ کی خاکستر فضاؤں میں بچوں کی چیخیں اسی طرح گونجتی رہتی؟ کیا متعصب ہندو مودی 1 لاکھ سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو ذبح کرنے کے بعد آج مودی کے ساتھ گلے مل کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا؟ اگر واقعی 2 ارب مسلمانوں کے شیعہ ہو جانے سے یہ بات سب رک سکتا ہے، اگر کوئی کہے کہ 2 ارب مسلمانوں کا شیعہ ہو جانا ان مصائب کو روک سکتا ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ہم شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ سوال اشتعال کا نہیں، شرم کا سوال ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس سوال کو اشتعال کی آنکھ سے نہیں، شعور کی آنکھ سے دیکھیں۔ اور شرم اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اصل کمزوری باہر نہیں اندر ہے۔ ہمیں دشمن نے کم نقصان نہیں پہنچایا، مگر جو دراڑ ہمارے دلوں میں ہے اور دلوں میں تھی، اس نے بھی ہر ضرب کو کاری بنا دیا ہے۔ دوستو، شیعہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا بنیادی معنی ہے ساتھی، مددگار، پیروکار، کسی کے ساتھ کھڑے ہونے والا۔ یعنی قرآن میں یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں آیا ہے، یعنی گروہ اور ساتھی کے مفہوم میں۔ بس اگر شیعہ کا معنی ساتھ دینے والا ہے تو سوال کا اصل مفہوم میرا یہ بنتا ہے کہ کیا ہم مظلوم کے شیعہ نہیں بن سکتے؟ کیا ہم حق کے شیعہ نہیں بن سکتے؟ کیا ہم عدل کے شیعہ نہیں بن سکتے؟ یہاں مسئلہ مسلک کا نہیں، مائیت کا ہے، ساتھ دینے کا ہے۔ مسئلہ نام کا نہیں، نیت کا ہے۔ آج جب علی خامنئی کی موت پر سنی دنیا غمزدہ ہے، ان کے دلوں میں بھی حزن کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، ہم ان کی جرأت کو سلام کرتے ہیں۔ یہ غم کسی فقہی یا آمانگی کا نتیجہ نہیں، یہ ظلم کے مقابلے کھڑے ہونے والی جرأت کا اعتراف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو وہ سرخرو اور کامیاب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کی آگ بجھے، کہ بچوں کو لہو سے سیاست کی بساط نہ بچھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ جیسا جہنم دوبارہ برپا نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کشمیر میں خونخواری بند ہو۔ ہم ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک سوال دبکا رہتا ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ بھی وہ تو شیعہ ٹھہرے۔ اور یہی کیفیت دوسری طرف بھی موجود ہے۔ اگر کوئی سنی دل و جان سے حمایت کرے تو وہاں بھی ایک سوال سر اٹھاتا ہے کہ یہ کتنے اپنے ہیں؟ گویا ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، مگر دل پوری طرح ساتھ نہیں دیتا۔ یہی وہ پھانس ہے، یہی وہ کانٹا ہے، یہی وہ دراڑ ہے جسے دشمن پہچانتا ہے۔ ذرا سن 2006 کو یاد کیجیے، جب حسن نصر اللہ اسرائیل کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ تب بیروت ہی نہیں، پورے عالم عرب کی شہروں میں یہ نعرہ گونجتا تھا، یا نصر اللہ یا حبیب اضرب اضرب تل ابیب۔ یہ نعرہ کسی فقہی کتاب کا حاشیہ نہ تھا، یہ غیرت کی آواز تھی۔ یہ محبت فرقے کی بنیاد پر نہ تھی، شجاعت کی بنیاد پر تھی۔ شجاعت کی بنیاد پر یہ تھی، اور شجاعت تو فقط غیرت کی ہم زبان ہوتی ہے۔ صرف موقف دیکھا انہوں نے۔ آج بھی جب کوئی بوڑھا شخص طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے تو یہ انتخاب صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا، یہ پوری امت کے وقار کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب انسان کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں،
ذلت کے ساتھ جینا یا عزت کے ساتھ مرنا؟ تو تاریخ کے باوقار لوگ ہمیشہ وقار کا انتخاب کرتے ہیں، ڈگنیٹی کا احترام کرتے ہیں، اس کا راستہ لیتے ہیں۔ اسی حقیقت کو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لہو سے لکھا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول آج بھی صداؤں میں گونجتا ہے، اور یہ فرمان آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، لا تکن عبد غیرک وقد جعل اللہ حرا، کسی کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اور کربلا کا میدان، وہاں تو افق پر یہ اعلان ثبت ہوا، ہیہات من ذلت ہم سے دور رہے۔ یہ جملے کسی ایک مسلک کی میراث نہیں، یہ پوری امت کی غیرت کا عنوان ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ایک دراڑ باقی رہتی ہے، ہم ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں مگر دل پورے دل سے نہیں۔ وہ سوال جو لبوں پر نہیں آتا، دل میں سرگوشی کرتا ہے، وہ تو دوسرے مسلک کے ہے بھائی۔ یہی وہ پھانس ہے جسے دشمن پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں توڑنے کے لیے بیرونی حملہ کافی نہیں، اندرونی شعبہ کافی ہے۔ ہم اس انتخاب کی قدر کرتے ہیں مگر پھر بھی پوری طرح ساتھ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ دلوں میں دراڑ ہے، اور یہ دراڑ قرآن نے نہیں ڈالی، اسے تاریخ نے نہیں ڈالا، سیاسی کشمکشوں نے، درباری قلموں نے، فرقہ وارانہ ادب نے صدیوں تک اس کی آبیاری کی ہے۔ ورنہ ہم سب ایک قرآن کے ماننے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ بھول گئے قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شُفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اللَّهُ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے رات تک پہنچ چکے تھے، تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آپ کو ایک اور بھی یاد دلا دوں کہ مدینہ میں 2 قبیلے برسر پیکار تھے، اوس اور خزرج، مگر مدینہ میں پہلے دل جوڑے گئے تھے، پھر فتوحات آئیں۔ تاریخ کا یہی اصول ہے، پہلے اعتماد پیدا ہوتا ہے، پھر اقتدار محفوظ ہوتا ہے، پہلے قوت بنتی ہے، پھر قوت بنتی ہے، پھر سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اگر سنی اپنے دل سے بدگمانی کی اس پھانس کی گرد جھاڑ دیں تو وہ شیعہ نہیں بنتے، وہ اپنے مسلمان بھائی کی شجاعت کو اپنا سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شیعہ اپنے دل سے بد اعتمادی کا کانٹا نکال دیں تو وہ سنی نہیں بنتے، وہ اپنے بھائی کی نیت اور وفاداری پر اعتماد کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ دلوں کی دیواریں گرا دیجیے، دونوں اپنی اپنی شجاعت کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں بھائی، مگر مضبوط مسلمان۔ اور جب دل جڑ جائیں تو مسلمانوں کی قوت 2 ارب ہو جاتی ہے، وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں، ایسی طاقت جسے نہ میزائل توڑ سکتے ہیں نہ پابندیاں جھکا سکتی ہیں۔ پھر کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ ہمارے ملکوں کو تاراج کرے، ہماری قیادت کو نشانہ بنائے یا ہمارے وسائل پر قبضہ کرے۔ اب ایک واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کا مقصد کسی کو شیعہ یا سنی بنانا مقصود نہیں ہے۔ میرا مقصد تو فرقہ واریت کی اس آگ کو بجھانا ہے جسے دشمن ہوا دیتا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے دلوں کی اس دراڑ کو باقی رکھتے ہیں تو دشمن کو ہمیں توڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہم پہلے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان قرآن نہیں کھڑا، مسموم تاریخ کھڑی ہے۔ ہمارے دلوں میں درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، متصادم بیانیے کھڑے ہیں۔ ہمارا سرمایہ ایمان و اعتماد نہیں، شبہات اور بدگمانیاں ہیں۔ اور جب تک یہ شبہ باقی ہے ہم میدان میں جیت کر بھی ہارتے رہیں گے، کیونکہ اصل شکست سرحدوں پر نہیں ہوتی، دلوں میں ہوتی ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ دشمن کی سب سے بڑی کامیابی ہماری باہمی خانہ جنگی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف سفارہ رہے تو اسے ہمیں گرانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ہم خود اپنی بنیادیں کھوکھلی کر دیں گے۔ لہذا آئیے اپنے محمد مسلم نہیں، عدل کا ساتھ دینے کا عہد کریں۔ ہم نام نہیں، عدل کا پرچم بلند کریں۔ ہم تاریخ کا زخم نہیں، قرآن کی ہدایت کو معیار بنائیں، کیونکہ جب ہم حق کے شیعہ بن جائیں گے
یعنی حق کے ساتھی، تو پھر کوئی طاقت ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر اپنی شطرنج کی بساط نہیں بچھا سکے گی۔ اور شاید آج سب سے بڑا تلخ سوال یہ نہیں کہ کون کیسے کیا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم پھر بھی ایک نہ ہوں گے؟ اگر اب بھی ایک نہ ہوئے تو اگلی بار کوئی اور نشانہ ہوگا اور ہم اس طرح بے بسی سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ تاریخ ہمیں پکار رہی ہے، قرآن ہمیں بلا رہا ہے، اور امت کا وقار ہم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم دلوں کی دراڑ پر پل تعمیر کریں گے یا اسی خلیج میں ڈوبتے رہیں گے؟ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، کیونکہ فتح ہمیشہ متحد دلوں کو قدم چومتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔